بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں کئی سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کئی سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ اور کتنا ہی بد نصیب شخص ہو سکتا ہے وہ کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کے مہینہ آنے کے باوجود بھی اپنی بخشش، اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے حضور روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، لیکن ان کی دعا، ان کی جو مغفرت ہے، ان کی جو توبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کتنا ان کے لیے افسوس کی بات ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دعائیں، ان کا رونا، ان کا گڑ گڑانا، ان کا سب کچھ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عبادت ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اور یہ جو توبہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں کہ جن کے اندر رہ کے اگر کوئی شخص ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے ہاں بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دیتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں جو توبہ اور بخشش کے لیے ضروری ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اگر اس کی توبہ میں اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی اور چیز ہے، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ نیت ہے، نیت کا خالص ہونا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو اس کی وہ جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط ندامت و شرمندگی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پہلی جو شرط ہے اس کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے، اور دوسری شرط اس کے اندر ندامت اور شرمندگی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا بندہ شرمسار ہو رہا ہو کہ یا اللہ کتنا برا ہوں کہ میں نے اتنے ساری تیری نافرمانیاں کی، یا اللہ تیری نافرمانیوں میں وقت گزار دیا، فلاں فلاں تیری نافرمانی کی، اللہ کے سامنے بندہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو یہ توبہ کی جو شرائط ہیں ان میں سے دوسری شرط ہے۔ اور جو تیسری شرط ہے وہ ہے ترک گناہ۔ جو شخص جس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس گناہ کو وہ ترک نہیں کرتا تو اس کی جو توبہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اسی گناہ کے اوپر قائم ہوتے ہیں، اسی گناہ کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، گناہ کا تواتر چل رہا ہے لیکن توبہ بھی ساتھ میں چل رہی ہے، تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھی، مستقبل میں ترک معاصی کا عہد کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، اب میں پکا عہد کرتا ہوں جہاں تک بھی ممکن ہوا مجھ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، جتنا بھی ممکن ہوا۔ اور پھر بندہ حد المقدور کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر سرزد ہو جاتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے،
لیکن اس وقت اس کا عہد پکا ہونا چاہیے، اور اپنے عہد کے اوپر بھی اس کی کوشش جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پانچویں شرط توبہ کی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کوئی بھی شخص توبہ کر لے۔ اگر اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور توبہ کا دروازہ کون سا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو توبہ کا دروازہ ہے وہ تب تک ہے جب تک انسان کی جو سانس ہے، وہ اس کی جو روح ہے وہ اس کے گلے میں نہیں اٹک جاتی، یعنی اس کے پاس سکرات طاری نہیں ہوتی، تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب فرشتہ آ گیا، سکرات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اس کی جو توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کا بھی وقت ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 3 دن تک یا کئی دنوں تک ان کی روح ان کی جو ہے حلق میں اٹکی رہتی ہے اور نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے گنہگار بندوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ آخری اور چھٹی شرط جو سب سے اہم ہے وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ یعنی اگر کسی کا قرض ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، کسی کے اوپر ہم نے کچھ بھی دینا ہے، حقوق العباد میں سے برا بلا کہا ہے، بد اخلاقی کی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بندوں کے ذمے ہے ہمارے اوپر، تو ایسی چیز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کی ادائیگی نہیں کرتا توبہ کرنے والا شخص، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسے جو لوگ ہیں جو اس کے مقروض ہیں، جو اس کے قرض دار ہیں، ان کو راضی کرے، ان کو منائے، کسی بھی طریقے سے ان کو راضی کرے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اگر یہ شرائط اپنی توبہ کے اندر اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اور اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر کوئی شخص جاگتا ہے پوری رات، تو یہ جو 6 شرائط ہیں توبہ کی، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، پوری رات قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے یقین کریں کہ جو سب سے بڑی دعا ہے، سید الدعاء استغفار و بخشش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو انعام ہے اپنے بندے کے اوپر، وہ بخشش والا ہے، اس سے بڑا انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، لہو مغفرہ، لہو مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، وہ بخشش کا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کو اجر عظیم بھی دیتا ہے، معاف کرتا ہے رحم بھی کرتا ہے، جب معاف کرتا ہے جنت بھی دیتا ہے، جب معاف کرتا ہے جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا دار و مدار بخشش اور مغفرت کے اوپر ہے۔ اگر کسی کی بخشش نہیں ہوئی وہ ان چیزوں سے محروم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال رمضان مبارک میں اپنی دعاؤں میں ان 6 چیزوں کا، یہ جو شرائط میں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا، وگرنہ ہو سکتا ہے آپ کی جو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی جو بخششیں ہیں، اللہ کے سامنے آپ کا ہاتھ پھیلانا ہے، یہ سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔